ہم میں سے کوئی شخص بھی دین کو کبھی بھی حقیقت پر جیسا اللہ نے نازل کیا ویسا کبھی بھی اس کو سمجھ نہیں سکتا جب تک اس میں یہ چار چیزیں نہ آئیں۔ قبولیت کی دعا التجا کے بعد سب سے بڑی دعا ہے یہ کہنا کہ اللہ ہماری نسلوں میں ایسے لوگ پیدا کر جو آپ کی فرمانبرداری کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ ڈالا کہ یہ فرما بردار پوری طرح سے سبمٹ کرنے والی نسل اور جنریشن کیسے آئے گی؟ تو پھر اللہ نے ان کی زبان سے یہ دعا نکلوائی کہ یہ ایسے آئے گی کہ اے اللہ میری نسل میں انہی میں سے ایک ایسے رسول کو مبعوث فرمائیے، ایک ایسا رسول مقرر کیجئے کہ جس میں چار صفات پائی جائیں۔ پہلی صفت یتلو علیہ آیاتک، اے اللہ وہ ان پر تیری آیات کی تلاوت کرتا ہوں۔ جو چار چیزیں بتا رہا تھا، پہلی چیز اے اللہ تیری آیات کی تلاوت کرتا ہوں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، اور اے اللہ تیری کتاب ان کو سکھاتا ہو، اس کے میننگز، اس کے احکامات، اس کی ڈیمانڈز اور اس کے دیگر جو معانی ہیں وہ سکھاتا ہو۔ وَالْحِکْمَةَ، تیسری چیز اے اللہ ایسے رسول ہوں جو ان کو قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کتاب کے میننگز، احکامات اور اس کے ساتھ ساتھ حکمت، وزڈم اور حدیث بھی سکھاتا ہو۔ نمبر 4 وَيُزَكِّيهِمْ، اور اے اللہ وہ ان کی کریکٹر بلڈنگ بھی کرتا ہو، اے اللہ وہ ان کا تزکیہ بھی کرتا ہو۔ اب آئیے، اگر آپ دین سیکھنا چاہتے ہیں، وہ دین جو واقعی ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا اور جس پرپس کے لیے اللہ نے پیدا کیا وہ کیسے بہترین طریقے سے اچیو کیا جا سکتا ہے، تو یہ چار چیزوں کے بغیر گزارا نہیں۔